ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ وقفے پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ہم سکولز کے حوالے سے, اب 24 مئی سے سنا جا رہا ہے کہ سکول دوبارہ اوپن ہو جائیں گے. سردار صاحب, سکول اوپن ہو جاتے ہیں تو کتنے دن بچے سکول آئیں گے, اور کیا خیال ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب یہ ریگولر سکول کھل جائیں گے؟ جی آپ صاحب, جو نئی تجویز آئی ہے NCOC کی, اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جن ڈسٹرکٹس میں جو ہے وہ شرح کووڈ کی 5 سے کم, وہاں پہ اداروں کو کھول دیا جائے گا, اور جو ایک ویک میں کلاسز ہوں گی نا وہ صرف 2 دن ہوں گی. اب 2 دن کلاسز کا کیا فائدہ ہے؟ اصل دیکھیں نا, ایک بچہ ہے وہ ایک پورا ہفتے میں 6 دن اگر اسکول جاتا ہے تو اس کی ایک روٹین ہے. سب سے بڑی بات ہے روٹین. جو مختلف سائنسز کے ماہرین ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جو بچہ ہے نا اپنی ٹین ایج میں, اس کو روٹین بڑی ضروری ہے. اس کو اگر آپ اس کو روٹین نہیں دیں گے نا تو وہ مختلف جو غیر سنجیدہ سرگرمیاں ہوں گی نا اس میں انوالو ہو جائے گا. اب ایک بچہ ہے وہ ایک ہفتے میں 2 دن اسکول جائے گا تو اس کی روٹین کیا ہوگی؟ روٹین ہی خراب ہوگی. جو دیکھیں جی, سب سے بڑی جو چیز ہے جو ہم اسکول میں سیکھنے کے لیے بچوں میں, آج کل کے معاشرے میں لوگ پڑھے لکھے ہیں, آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے اور بھی مطلب جیسے انٹرنیٹ ہے, گھر میں بھی آپ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. لیکن لوگ پراپر اسکول میں کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پہ ایتھکس سیکھتے ہیں, وہاں پہ بچوں کو گرومنگ ہوتی ہے, بچوں کو سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب بچے جب ہفتے میں 2 دن اسکول جائیں گے تو وہ کیا سیکھیں گے؟ بچوں کی مینٹلٹی یہ بن گئی ہے کہ آج ہم نے اسکول جانا ہے اور اگلے دن چھٹی ہے. تو بچہ تو چاہے جتنا مرضی ہو وہ میچور ہی نہیں ہوتا, اس کو تو خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں چھٹی ہو جائے. اب پورا سال اسکول بند رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی بچے یہ کہتے ہیں, جب اسکول کھلنے کا نام آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں اسکول جانا پڑے گا, کیونکہ وہ تو بچے ہیں, ان کو اپنے فیوچر کا بھی کچھ نہیں پتا. تو اسی لیے میرے خیال میں یہ جو 2 دن والی سجیشن ہے نا ایک ہفتے میں, اس پہ تھوڑا سا زیر غور کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. کم از کم ہفتے میں اگر آپ 2 دن کی بات کریں تو 4 دن منیمم, اگر انہوں نے کم ہی کرنا ہے تو 4 دن. تو کیونکہ جو بچے جن ڈسٹرکٹس میں ایگزامز ہونے ہیں, مطلب ایگزامز تو پورے پنجاب میں ہونے ہیں, لیکن بات ہم کر رہے ہیں ان ڈسٹرکٹس کی کہ جن ڈسٹرکٹس میں ابھی تک بین ہے, ابھی تک کووڈ کی شرح 5 سے زیادہ ہے, جہاں پہ بچوں کے اسکول اوپن نہیں ہوں گے, تاکہ ان کو بھی کچھ ٹائم مل جائے. اور گورنمنٹ کو یہ بھی چاہیے کہ جو پیپر ہو رہے ہیں نہ تو اس کو ڈیلے کریں اور نہ اس کو ارلی کریں. جو ٹائم دے دیا نا, تاکہ ٹیچرز کا بھی اور پیرنٹس کا بھی اور اسٹوڈنٹس کا بھی ایون کے یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ اس ڈیٹ سے پیپر سٹارٹ ہونے ہیں, تاکہ وہ اپنی اکیڈمیز میں یا اپنے اسکول میں مختلف جگہ پہ جا کے انسٹیٹیوٹ پہ جہاں وہ پڑھتے ہیں یا گھروں میں وہ اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں. اور جب تک وہ مینٹلی طور پہ پریپیئر نہیں ہوں گے ایگزامز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا سر, بات چل رہی تھی پرائیویٹ اسکول پر آ جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اسکول مافیا, کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ اسکول مافیا نام کی بھی کوئی چیز ہے؟ سر, اسکول مافیا جو لفظ ہے, اب دیکھیں نا, اسکول ایک بڑا سفسٹیکیٹڈ سا لفظ ہے, اسکول میں ہم جا کے سیکھتے ہیں. اگر اس کے ساتھ مافیا لگا دیں تو میرے خیال میں یہ تھوڑی سی ناانصافی ہوگی. چلو اگر ہم فرض کر ہی لیتے ہیں کہ یہ اسکول مافیا ہے, تو میرے خیال میں پچھلے 15 ماہ میں جتنا استحصال یہ اسکولوں والوں کے ساتھ ہوا ہے کسی کے ساتھ نہیں ہوا. آپ دیکھ لیں کہ موسٹلی 80% وہ اسکول جو گلی محلے کے اسکول تھے, آخر وہ بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے رہے تھے. سب سے بڑی تعداد پاکستان میں ان اسکولوں کی, تو وہ 80% وہ اسکول بند ہو چکے ہیں کیونکہ وہ رینٹڈ تھے. اور اب دیکھیں نا, ایک ادارہ ہے اس کا اگر رینٹ ہے 20 یا 30 ہزار, تو وہ میرے خیال میں 1 یا 2 ماہ تو وہ کر سکتا ہے اس کو ایڈجسٹ, کسی سے لے کے بھی دے سکتا ہے. لیکن اگر وہ ایک پورا سال ہی بند رہے گا تو وہ کیسے؟ اور بہت زیادہ اسکول ایسے ہیں آپ سب جو بند ہو چکے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ اسکول بند ہے, بچے نہیں آ رہے, اور پیرنٹس بھی تھوڑے سے آج کل سیانے ہو گئے, وہ فیس بھی پے نہیں کرتے. اور جو چھوٹے اسکول والے لوگ ہیں وہ پیرنٹس کو ضد بھی نہیں کر سکتے, کسی قسم کی بدماشی بھی نہیں دکھا سکتے. تو اس وجہ سے چھوٹے جو طبقے کے اسکول تھے ان کا بڑا استحصال ہوا ہے. اور اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ اسکول مافیا, میرے خیال میں جن لوگوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, جس ٹیم نے, جس ادارے نے, جس فرم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, لوگوں کو پڑھانا ہے, اور ہمارے آنے والی جو دیکھیں نا کہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم کا معمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جنہوں نے قوم کو بنانا ہے, اگر آپ ان کو ہی مافیا کا لقب دیں گے تو میرے خیال میں یہ بات صحیح نہیں ہوگی. ہاں کچھ ادارے ہیں اس طرح کے, کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ساری چیزیں سیم نہیں ہوتی, اب تو فرق ہوتا ہے, ہر چیز میں میرٹس اور ڈی میرٹس ہوتے ہیں. اب کئی ادارے ایسے ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا, مثلا بڑے ادارے ہیں, میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, لیکن
انہوں نے کووڈ میں بھی اپنی جتنی بھی ڈیوز تھے وہ انہوں نے پینڈنگ نہیں ہونے دی, لوگوں نے دی ہیں, کیونکہ وہاں پہ ایلیٹ کلاس پڑھتے ہیں اور انہوں جو پڑھنے والے ہیں ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا اس سے. ہاں جی, کوئی فرق نہیں پڑا. تو وہ آپ ان کو بھی مافیا نہیں کہہ سکتے, لیکن ان کو فیسیں ملی ہیں, انہوں نے اپنا سروائیول اچھی طرح سے کیا ہے, ان کے ٹیچرز نے بھی. یہاں پہ جو چھوٹے طبقے کے اسکول ہیں وہاں پہ تو ٹیچرز کا استحصال ہوا ہے. اب دیکھیں نا, ایک بندہ ہے اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے, وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے 8-10 ہزار پہ. اگر اس کو 8-10 ہزار بھی نہیں ملے تو ایک ماسٹر ڈگری ہولڈر بندہ جا کے محنت مزدوری بھی تو نہیں کر سکتا, وہ جا کے دیہڑی بھی نہیں کر سکتا. تو سب سے زیادہ استحصال اس کا ہوا ہے, اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا. تو گورنمنٹ نے کوئی بھی ایسے اقدامات نہیں کیے یہ ٹیچرز کے لیے, جو قوم کے ممار ہیں ان کے لیے کوئی ایسے اقدامات نہیں ہے, کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے کہ ان کو. اب دیکھیں نا, گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ غریب لوگوں کو 12,000 روپیہ دیا ہے کووڈ میں, لیکن کسی ٹیچر کو بھی نہیں ملا. ان کو چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ کاروبار تو ٹیچرز کا بند ہوا ہے, جنہوں نے پڑھانا ہے لوگوں کو, پڑھانے کے مد میں انہوں نے معاوضہ لینا ہے, لیکن وہ گھر میں بیٹھے ہیں. بہت زیادہ ٹیچرز ایسے ہیں جو بیچارے اپنا کاروبار کرنے پہ, اپنا کوئی اور مطلب مزدوری کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, کیونکہ اسکول والے کیسے پے کریں. چھوٹا ادارہ ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے, وہ اس کا ایک بجٹ ہوتا ہے, اپنے بجٹ میں جب اس کے بجٹ میں پیسے ہی نہیں آئیں گے, ان کو ڈیوز ہی نہیں ملیں گی, تو وہ کیسے سروائیو کریں گے, وہ اپنے ٹیچر کو کیسے دیں گے. تو یہ میرے خیال میں افسر اسکول جو مافیا ہے نا, یہ میرے خیال میں غلط بات ہے. مافیا تو وہ ہیں جنہوں نے چینی لوٹی ہے, جنہوں نے آٹا غائب کیا ہے, ان کو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ ثابت بھی کیا اور پروف کے ساتھ کیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, تم ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ اپنے ریٹ پر بھی ہر چیز کو لے کے آئے. پٹرول انہوں نے غائب کیا, مارکیٹ سے پٹرول دوبارہ نہیں آیا جب تک ان کو وہ 25 روپے اوپر والے آپ نے دیے نہیں ہیں جی. چینی آپ مارکیٹ میں آپ لا نہیں سکے جب تک اوپر والے پیسے آپ نے پورے نہیں کیے. آٹا آپ لا نہیں سکے جب تک آپ نے اوپر والے ان کے پیسے. اور یہ اسکولوں والے ایسے مافیا ہیں, اس حوالے سے میں کہتا 1.5 سال میں وہ غریب نہ کو احتجاج کر سکے, اور نہ کسی کے سامنے رو سکے, نہ کسی کو کچھ بتا سکے. اور یہ ایسے بد قسمت لوگ غریب فی زمانہ کہ اپنا درد بھی کسی کو نہیں سنا سکتے. سنانے والے جب ان کو دیکھتے ہیں کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ کھ نہیں کر سکتے, تو ان غریبوں کے لیے جگہ نہیں بچتی کہ ہم نے کدھر جانا ہے. اور جب ان کو مافیا کا نام دیا جاتا ہے تو ہمارے معاشرے کو, ہمارے پیرنٹس کو, ہمارے جو ادارے ہیں ہر طرح کے, ان کو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یار کم از کم اس بات کو سوچ لے. مافیا ہوتا تو آپ کو ناکو چنے نہ چبواتا, آپ کو سبق نہ سکھا دیتا کہ مافیا شے کسی, یہ تو وہ سر مافیا ہے. جی بالکل, کیا ایگری کریں گے کہ مافیا ہی مافیا غریبوں کی؟ نہیں جی, یہ تو مافیا مانگ رہے ہیں کہ کسی مطلب دیکھیں نا, جو کاروبار ہے, جو فائنانس ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیں آپ صاحب, ہمارے معاشرے کا بہت زیادہ بگاڑ ہو رہا ہے اس سے. جو ہمارے نیو جنریشن ہے نا, نیو جنریشن میں یہ ایک تلخ حقیقت ہے, نیو جنریشن کو کوئی سر پاؤں نہیں ہے, ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اور یقین جانیے کہ یہ جو 14-15 ماہ بچے رہے ہیں نا گھروں میں, انہوں نے بہت زیادہ ڈسٹرکشن کی ہے, پیسے اجاڑے ہیں, اور پڑھائی نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور جو اسکول والے ہیں نا, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو پڑھائیں, کیونکہ آپ صاحب یہ کہا جاتا ہے دی مین از ہیپی ہو از بورن اینڈ ایجوکیٹڈ, ہی ہیز نتھنگ از اون بٹ ہیز ایوری تھنگ. تو تعلیم سب سے بڑی چیز ہے. آج ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو ہم بھی مزدوروں کے ساتھ ہوتے, ہم بھی جو ہے نا وہ کوئی اور کام کر رہے ہوتے, بھٹے اینٹوں والے بھٹوں پہ کام کر رہے ہوتے. تو جو ایجوکیشن ہے وہ بڑی بات ہے. تو ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا ٹائم ضائع نہ کریں, اور گورنمنٹ سے بھی یہ التجا ہے کہ وہ کم از کم کوئی ایسا لاہی عمل اختیار کریں جس سے بچوں کو نقصان نہ ہو. کہ بچے ہی آنے والے جو دور میں انہوں نے ملک کی باغ دوڑ بھی سنبھالنی ہے, ان میں سے آپ کے آفیسرز بھی ہونے ہیں, اور وہ اگر اس طرح کے آفیسرز ہوں گے آپ کے جنہوں نے خود پڑھا نہیں ہوگا, بتائیں نا جو جس دور سے وہ گزرے نہیں ہوں گے وہ اس کو ہینڈل کیسے کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سر پرائیویٹ سکولز کے اندر جو اساتذہ پڑھاتے ہیں کیا گزری اس پر؟ سر میں وہی آپ کو میں نے ابھی پہلے ہی بتایا کہ موسٹلی آج کل کیونکہ پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ جابز ہیں وہ بڑی کم ہیں. اب جو بھی بچہ ہے جو بی اے کرتا ہے یا بی ایس کرتا ہے یا بی ایس سی کرتا ہے, کوئی بھی وہ جب بڑا ہو جاتا ہے, میچور ہو جاتا ہے, تو پھر اس کو اپنے سروائیول کے لیے ارننگ کرنا پڑتی ہے. اب ایک پڑھا لکھا بچہ کسی فیکٹری میں جاتا نہیں ہے. اب سب سے اچھا پلیٹ فارم یہی ہے
کہ وہ اپنے آپ کو کسی اسکول میں لے کے جاتا ہے, وہاں پہ وہ اپنی گرومنگ کرتا ہے اور وہ اپنا رزق کماتا ہے. اب تقریباً میرے خیال میں 20 ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ جو بندے ہیں وہ خودکشی پہ مجبور ہو چکے تھے. اب کیا وجہ بنی کہ اسکول والوں کو فیس نہیں آئی پیرنٹس کی طرف سے, اور اسکول والے اپنے پاس سے پے نہیں کر سکتے, تو وہ ٹیچر بیچارے جو 10-12 ہزار روپے یا 20 ہزار تک ان کی ارننگ ہے وہ کدھر جائیں؟ وہ مزدوروں کے پیچھے نہیں جا سکتے, وہ کوئی فروٹ والی ریڑھی لگا نہیں سکتے, کیونکہ ان کا ایک اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, بیٹھنے نہیں دیتا. تو ان لوگوں کا بہت زیادہ استحصال ہوا ہے. کسی امیر بندے نے بھی ان کا نہیں سوچا, گورنمنٹ نے نہیں سوچا, اور وہ بیچارے سفید پوش لوگ بہت زیادہ پس کے رہ گئے ہیں. تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ گورنمنٹ کو چاہیے اور امیر لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو ایسے سفید پوش لوگ, ایسے ٹیچرز جو کسی ادارے میں کام کر رہے تھے اور اداروں نے ان کو نکال دیا ہے, اداروں کی اپنی مجبوری ہے, کہاں سے ان کو دیں کیا اور کہاں سے دیں؟ اپنے پاس سے کوئی بھی اتنا نہیں ہے کہ اس معاشرے میں ایک ماہ 2 ماہ تو وہ کر جاتا ہے, 1.5-2 سال کیسے نہیں کر سکتا. تو وہ سر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے آپ صاحب. تو اسی لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لیے کچھ کرے. مجھے نا سر آپ کی بات سے ایک شعر یاد آیا, پوچھو جا کے اس کو کہ اس دریا پہ کیا گزری, پوچھو جا کے اس کو کہ اس دریا پہ کیا گزری, تم نے تو بس پانی بھرنا چھوڑ دیا. یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس سیکٹر کے اندر آپ نے تو ایک اصطلاح متعارف کرا دی کہ یہ مافیا تھے. یہ ان لوگوں سے جا کے, یہ معاشرے کے سب سے پڑھے لکھے لوگ تھے, یہ معاشرے کے سب سے سلجھے ہوئے لوگ تھے, یہ آپ کے بچوں کو انسان بنا رہے تھے. رستو کہتا ہے نا کہ دنیا میں صرف وہ لے کے آتے ہیں ماں باپ, اصل انسان تو وہ استاد ہی بناتا ہے. اسرائیل کے ڈاکٹر ہیں جس نے پوری دنیا کو اس وقت آگے لگایا ہوا ہے, ایک چھوٹے سے ملک, وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کو سدھارنے اور بگاڑنے کے ذمہ دار اس کے استاد ہوتے ہیں. جب استاد کو سانس نہیں آئے گا, جب استاد اپنے جھگڑوں سے اپنے بچوں کو بھی وہ رزق نہیں دے سکے گا اور اپنا گھر نہیں چلا سکے گا, تو وہ کس چیز کی ایجوکیٹ آگے کرے گا؟ اس پر ہمیں ہمارے معاشرے کو سب کو مشترکہ طور پر سوچنے کی ضرورت ہے. اور خصوصی طور پر اب دیکھیں, استاد پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کریں, ادارے کھول دیں, ہم اپنے آپ کو پھر سیٹ کر جائیں گے. تو یہاں سے اس بات کا اندازہ بھی گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے, کوئی ایسا سیف نظام, جس طرح سے بازار کھلے ہوئے ہیں, بس اسٹاپ کھلے ہوئے ہیں, ہر طرح کا کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی. اب تو شادی ہالز کو بھی کھول دیا گیا ہے, تو صرف رش اس میں اسکولز میں نہیں ہوتا اس بات پر. اور اگر کسی نے یہ 15 ماہ میں SOPs پر عمل کیا ہے تو میں اس کا حلف دے سکتا ہوں کہ وہ صرف اسکولز ہیں. اسکولز کے علاوہ کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں آپ دکھا سکیں گے کہ جہاں SOPs پر عمل ہوا. تو خدایا اس پر بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ جو ہو گیا, کیونکہ یہ آپ کے بچے ہیں, یہ آپ کے بھائی ہیں, یہ آنے والی نسلیں ہیں, اساتذہ بھی اور طلباء بھی, ان کے بارے میں آپ نے ہی سوچنا ہے. ہاں, کوئی ایسا طریقہ کار بنا دیں جو اس سے بھی زیادہ سیف ہو. امید ہے کہ ناظرین آپ نے بھی سر کی باتیں سنی ہیں, وہ سارا جو مسئلہ تھا وہ بھی انہوں نے پوری طرح سے کھل کے بیان کیا ہے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جاتے جاتے جہاں ہم آپ اپنی خوشیوں کا خیال رکھیں, وہاں اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ کی خوشیوں کی وجہ سے کوئی دوسرا ہرٹ نہ ہو. اپنے میزبان حافظ نعمان چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش.